بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی فصل میں اجناس کی ترتیب بیان کی اور کہا کہ یعنی حاصل گفتگو یہ تھا کہ اجناس کی جو ترتیب ہے وہ متصاعدن ہوتی ہے، اوپر کی جانب۔ سب سے اوپر کی جو جنس ہے اسے کہتے ہیں جنس الاجناس۔ جنس الاجناس سے بات چل پڑی اجناس عالیہ کی۔ سب سے اوپر جو ہوتی ہے جنس الاجناس، جنس عالی، تو جنس عالی کی بات چل پڑی۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی شاید جنس عالی ایک ہو، تو فلاسفہ مناطقہ کہتے ہیں کہ نہیں، جنس عالی ایک نہیں ہے، اجناس عالیہ 10 ہیں۔ توجہ ہے، اجناس عالیہ 10 ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ فلاسفہ کی رائے ہے، یہ متکلمین کی رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فلاسفہ کی رائے ہے، یہ علم کلام والوں کی رائے نہیں ہے۔ فلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ اجناس عالیہ 10 ہیں، جن میں سے ایک جوہر ہے، 9 عرضے ہیں۔ دنیا میں، کائنات میں، جہان میں جتنے جواہر ہیں وہ ایک جنس سے ہیں۔ آراز جو ہیں ان کی 9 قسمیں ہیں۔ بات آئی زندگی یہاں انہی کا بیان ہے، اور کوئی بات نہیں۔ بات آئی زندگی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ اجناس عالیہ 10 ہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دلیل حصر ہے، اس کی دلیل استقراء ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں۔ بات سمجھے؟ یعنی انہوں نے تلاش کیا، غور کی، فکر کی، سوچا تو 10 جن سے نکلی، 11ویں نہیں نکلی، تلاش کے باوجود 11ویں نہیں نکلی۔ سمجھے؟ استقراء کے ذریعے، تتبع تلاش کے ذریعے یہی 10 جنسیں دریافت ہوئی ہیں۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جو چیز استقراء سے حاصل ہو وہاں آپ غور کر کے کوئی اور چیز بھی تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ غور کر کے آپ کوئی اور چیز بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ بات ہے زندگی تو استقراء جو ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مستقبل میں قیامت تک کے لیے کسی اور چیز کو دریافت نہیں کر سکتے، دریافت ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ تتبع تلاش سے کوئی اور جنس عالی نکال لے تو ایسا ممکن ہے، اس میں کوئی عقلی استحالہ نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ لیں، خلاصہ دوبارہ سمجھیں۔ حیدر توجہ میری طرف کرو کہ جنس عالی کی بات چلی یا جنس الاجناس کی، تو اب بتاتے ہیں کہ اجناس عالیہ کتنی ہے، اور یہ بتانے کی وجہ ایک وام کا ازالہ ہے۔ وام یہ ہو سکتا ہے کہ جب کہا نا جنس الاجناس، تو وام یہ ہو سکتا ہے شاید جنس الاجناس ایک ہی ہے، ساری اجناس اوپر ہے وہ، تو بتا دیا کہ نہیں، جنس الاجناس ایک نہیں ہے، جنس الاجناس بھی 10 ہیں، اجناس عالیہ 10 ہیں، جن میں سے ایک جوہر ہے، 9 عرضے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا دلیل ہے کہ کل 10 ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلیل استقراء ہے، تتبع تلاش کے ذریعے 10 جنسیں ہی دریافت ہو سکی ہیں، اس سے زیادہ نہیں دریافت ہو سکی۔ بات سمجھے؟ اجناس عالیہ 10 ہیں، اور نہیں ہے جہان میں کوئی چیز جو ان اجناس سے خارج ہو، وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ، جہان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ ذات و صفات باری تعالی ان کا تعلق ان اجناس عالیہ میں سے کسی سے بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کا جو اطلاق ہے وہ ما سوی اللہ پر ہوتا ہے، وہ ما سوی اللہ پر ہوتا ہے۔ تو جب اس کا اطلاق ما سوی اللہ پر ہے تو یہ جو ہے اجناس عالیہ ہیں عالم کی، ذات و صفات باری تعالیٰ عالم کے مسمى میں داخل نہیں۔ بات آپ سمجھیں، دوبارہ سمجھیں توجہ سے، وَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ
خارج عن هذه الاجناس، اس میں اشارہ اس بات کی جانب کہ ذات و صفات باری تعالیٰ ان کا ان اجناس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم کا اطلاق ہے ما سوی اللہ پر. ٹھیک ہے، تو عالم جو ہے وہ ان 10 جنسوں میں بند ہے. ذات و صفات کا عالم سے تعلق نہیں ہے، یعنی ذات و صفات مسمى عالم میں داخل نہیں ہے، لہٰذا ان اجناس کا ذات و صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ذات باری تعالیٰ جوہر ہے یا ذات باری تعالیٰ عرض ہے. نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. علم کلام میں، علم عقائد میں اس چیز کا بیان آتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے. اور اس کی جو صفات ہیں، صفت حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، ان میں سے کوئی صفت عرض نہیں ہے. سمجھی بات؟ یعنی آراز کا تعلق بھی عالم سے ہے، جواہر کا تعلق بھی عالم سے ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ سے نہ جواہر کا تعلق نہ آراز کا تعلق. بات ہے نہیں ہے کوئی چیز عالم میں خارج ہے ان اجناس سے. ذہن میں رکھیں ان اجناس کو مقولات عشر بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مقولات عشر. مقول میں نے آپ کو پہلے بتایا اصطلاح میں مقول کے معنی محمول کے ہیں. ذہن توجہ میری طرف. مقول کے معنی محمول کے ہیں. شے کی جو جنس ہے بات پہ دھیان دینا. شے کی جنس شے پر محمول ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں ہوتی. الانسان و حیوان، درست ہے غلط ہے؟ کوئی انسان حیوان نہیں ہے، حیوان ہے نا. تو جنس جو ہے وہ شے پر محمول ہوتی ہے. الانسان و حیوان، الانسان و جسم نامن، الانسان و جسم مطلق. تو یہ ساری سب کی ساری انسان کے لیے اجناس ہے، تو یہ اس پر محمول ہوتی ہے. جنس شے پر محمول ہوتی ہے. شے کی جنس شے پر محمول ہوتی ہے. جب شے کی جنس شے پر محمول ہوتی ہے تو یہ 10 جنسیں ہیں جن کی جنسیں ان پر محمول ہوتی ہیں. تو محمولات ہے نا یہ، تو مقولات کے معنی یہی ہے. عشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 10 نہیں سمجھے؟ مقولات عشر. عشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 10 ٹھیک ہے، معنی کریں. اور کہا جاتا ہے ان اجناس عالیہ کو مقولات عشر بھی. ان میں سے ایک جوہر ہے اور باقی 9 مقولیں عرض کے ہیں. جوہر کی تعریف کرتے ہیں الموجود لا فی الموجود. الموجود وجہ ہے نہیں کیا؟ الموجود لا فی الموجود. موجود تو واضح ہے، موضوع سمجھیں. توجہ رکھیں، شے کا جو محل ہے وہ کبھی حال کی جانب محتاج ہوتا ہے اور کبھی حال کی جانب محتاج نہیں ہوتا. اصطلاح فلاسفہ میں جو شے کا محل ہے وہ کبھی شے کی جانب محتاج اور کبھی اس کا محتاج نہیں. یعنی محل کبھی حال کی جانب محتاج اور کبھی حال کی جانب محتاج نہیں. محل حال کی جانب محتاج ہو، اس محل کو کہا جاتا ہے مادہ. کیا بولا جاتا ہے؟ مادہ. یہ فلاسفہ کہتے ہیں حیولہ صورت جسمیہ. فلاسفہ کے نزدیک مشائی فلاسفہ کے اندر بھی مذاہب ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو مشائی فلاسفہ ہیں، مشائی فلاسفہ کے نزدیک جسم 2 جزوں سے مرکب ہے. ایک کو نام دیتے ہیں حیولہ کا. حیولہ حیات اولا سے بنا ہے. الحیات الاولا. الحیات الاولا، ٹھیک ہے نا. الحیات الاولا سے حیولہ. سمجھے رہے بات؟ تو الحیات الاولا سے حیولہ. اور دوسرے صورت جسمیہ. یہ مشائی فلاسفہ کے نزدیک جسم مرکب ہے 2 جزوں سے. ایک کا نام ہے حیولہ، دوسرے کا صورت جسمیہ. یہ جو حیولہ ہے نا یہ ہے مادہ. یہ کیا ہے؟ مادہ. جو متکلمین ہیں، علم کلام والے ہیں، ان کے نزدیک جسم مرکب ہے ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے کہ ان کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی. نہ قطعی، نہ کسری، نہ خرقی، نہ وہمی، نہ فرضی.
کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی. انہیں بولا جاتا ہے اجزائے لا تتجزا. کیا؟ اجزائے لا تتجزا. ایک کو بولیں گے جز لا یتجزا. ایک کو کیا بولیں گے؟ جمع کو اجزائے لا تتجزا. بات ہے یہ ضمنی طور پہ بات آ گئی ہے. تو ذہن میں رکھیں فلاسفہ کے نزدیک محل کی دو قسمیں. ایک وہ محل جو حال کی جانب محتاج، ایک وہ محل جو حال کی جانب محتاج نہیں. وہ محل جو حال کی جانب محتاج ہو اس محل کو مادہ بولتے ہیں. اس محل کو مادہ بولتے ہیں. یہی ہے حیولہ جسے میں نے آپ کو بتایا. بات ہے ذہن میں. وہ محل جو حال کی جانب محتاج نہ ہو اسے موضوع بولتے ہیں. بات ہے ذہن میں. یہ پھر اس نے جو کہا نا الموجود لا فی الموضوع. الموجود لا فی الموضوع، یعنی ایسا موجود جو موضوع میں موجود نہ ہو. یعنی موضوع کی جانب محتاج نہ ہو اپنے وجود میں. بات سمجھ رہے ہو؟ آپ دیکھیں نا جی، آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے وجود میں اس کمرے کے محتاج نہیں ہیں. وہ کمرہ نہیں تھا جب بھی آپ تھے. اٹھ کے باہر چلے جی جب بھی آپ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وجود آپ کا جو ہے وہ اس محل کا محتاج نہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے بالوں کی سیاہی ہے. بالوں کی سیاہی، بال نہ رہے تو صحیح رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی نا. یہ جو سیاہی ہے یہ اپنے وجود میں بال کی محتاج ہے، اپنے وجود میں. لہذا وہ عرض ہے جو اپنے وجود میں موضوع کی اور محل کا محتاج نہیں ہے وہ جوہر ہے. اتنی بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے. جوہر وہ موجود ہے جو موضوع میں نہ ہو. یعنی موضوع میں اس کا وجود موضوع کا محتاج نہ ہو. موجود لا فی الموضوع یعنی اس کا وجود موضوع کا محتاج نہ ہو. اس کا وجود بات آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے موضوع کی آگے وضاحت کر دی اے محلن. اے حالانکہ محل موضوع سے عام ہے، لیکن انہوں نے آسانی کے لیے وضاحت کر دی، ورنہ یہ تعریف بالعام کہلائے گی. ٹھیک ہے نا؟ موضوع اخص ہے اور محل عام ہے، کیونکہ محل کی دو قسمیں بتائیں آپ کو. ایک موضوع دوسرا مادہ. تو جب محل کی دو قسمیں موضوع اور ایک موضوع دوسرا مادہ، تو موضوع کی جو وضاحت ہے محل کے ساتھ یہ تعریف بالعام ہے. بات سمجھے؟ تو یہ آسانی کے لیے انہوں نے بتا دی، ورنہ یہ ہے یہ تعریف بالعام. بات سمجھ رہے ہو؟ وہ موجود ہے جو موضوع میں نہ ہو یعنی محل میں. تو جو موجود لا فی الموضوع یعنی قائم بنفسی ہی. جب موضوع کا محتاج نہیں تو قائم بنفسی ہی. اور عرض کے ہے وہ قائم بالغیر ہے، وہ قائم بالمحل ہے، قائم بالموضوع ہے، اس کی جانب محتاج ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. بلکہ قائم بنفسی ہی جیسے اجسام. وہ جو ہے جوہر کی معنی سمجھ میں آ گئی. یعنی جوہر وہ موجود ہے جو اپنے وجود میں محل کا موضوع کا محتاج نہ ہو. محل نہیں کہنا، موضوع کہنا کہ جوہر وہ موجود ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو. جوہر وہ موجود ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو. بات سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہو جوہر وہ موجود ہے جو قائم بنفسی ہی ہو. جوہر وہ موجود ہے جو قائم بنفسی ہی ہو. یہ دونوں تعریفیں آپ کر سکتے ہیں. بہتر تعریف پہلی ہے کہ جوہر وہ موجود ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو. جوہر وہ موجود ہے جو اپنے وجود میں موضوع کا محتاج نہ ہو. بات آپ سمجھے؟ یہ کیا ہو گیا جوہر کی تعریف. عرض اس کے مقابل ہے وہ قائم بنفسی ہی نہیں ہے، قائم بالغیر ہے. عرض کے جو مقولات عرضیہ جو ہیں وہ 9. آپ سمجھے؟ پہلا ہے کم. پہلا کیا ہے؟ کم. کم کی تعریف بھی سمجھے الارض الذی یقبل قسمت لذاتی. کم کمیت، سادہ لفظوں میں جسے بولتے ہو مقدار. یہ سادہ لفظوں میں کہا، ورنہ اصطلاح میں مقدار جو ہے وہ کم سے اخص ہے. کم کی آگے پھر دو قسمیں بناتے ہیں، کم متصل، کم منفصل، پھر کار غیر کار. یہ تقسیم کم کے اندر آگے ہوتی ہے. فی الحال آپ چھوڑ دیں، یہ مقام نہیں ہے. فی الحال کم کی تعریف ذہن میں رکھیں. وہ عرض جو اپنی ذات کے اعتبار سے
تقسیم کو قبول کرے، وہ عرض جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول کرے۔ الارض الذی یقبل قسمت لذاتی، الارض الذی یقبل قسمت لذاتی، وہ عرض جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول کرے، وہ عرض جو اپنی ذات کے اعتبار سے بات آپ سمجھے؟ یہ کم ہے لمبائی، ٹھیک ہو گیا، یہ کم ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ مثال میں نے تمہیں دے دی۔ اب اس کے بعد ایک کیف، الارض الذی لا یقبل قسمت ولا نسبت لذاتی، الارض الذی لا یقبل قسمت ولا نسبت لذاتی، الارض الذی لا یقبل قسمت، یہ کہنا لا یقبل قسمت کم نکل گئی کیونکہ وہ کس تقسیم کو قبول کرتا ہے، ولا نسبت یہ آراز اضافیہ نکل گئی۔ آگے چل کے آپ اضافت عین ملک اس کی وضاحت پہ آپ پڑھیں گے، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ آراز نسبیہ ہے۔ کیف وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ تقسیم کو قبول کرے نہ نسبت کو قبول کرے، سمجھے نہیں؟ کیف وہ عرض ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے نہ تقسیم کو قبول کرے نہ نسبت کو قبول کرے۔ الارض الذی لا یقبل قسمت ولا نسبت لذاتی، الارض الذی لا یقبل قسمت ولا نسبت لذاتی، بات آپ سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے، کام کی مثال دی لمبائی، ٹھیک ہے، کیف کی مثال کے سیاہی، سفیدی، سرخی، نہیں سمجھے ہو؟ یہ کیا، یہ کیف ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کہا الاضافت، الاضافت، توجہ رکھنا کہ اضافت کیا ہے؟ اضافت یہ الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بالنسبۃ الی الغیر ولو بالنسبۃ الیہ، الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بالنسبۃ الی الغیر ولو بالنسبۃ الیہ، شے کو حاصل ہونے والی وہ ہیئت جو غیر کی جانب نسبت کی وجہ سے حاصل ہو اور غیر کو اس کی جانب نسبت کی وجہ سے حاصل ہو، ٹھیک ہے نا؟ باپ ہونا، چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی والد کا نام کیا ہے آپ کے؟ رجب علی، تو اب رجب علی کو اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے اولاد کی جانب نسبت نہ کرو تو باپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رجب علی کو اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے کیا حاصل ہے؟ ابوت، کیا حاصل ہے؟ ابوت، یہ اضافت ہے، سمجھے بات کو؟ اس کو ذیشان کو اپنے والد کی جانب نسبت کرتے ہوئے حاصل ہے بنوت، ہر ایک کے لحاظ سے بنوت حاصل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ والد کی جانب نسبت کرو تو اب اس کو حاصل ہے بنوت، یہ اضافت ہے، سمجھے نہیں؟ یہ معنی ہے اضافت کی، الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بالنسبۃ الی الغیر ولو بالنسبۃ الیہ، شے کو حاصل ہونے والی وہ ہیئت جو غیر کی جانب نسبت کی وجہ سے اس کو حاصل ہو اور غیر کو اس کی جانب نسبت کی وجہ سے حاصل ہو، الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بالنسبۃ الی الغیر وللغیر بالنسبۃ الیہ، اس شے کو حاصل ہونے والی وہ ہیئت جو اس کی غیر کی جانب نسبت اور غیر کی اس کی جانب نسبت سے حاصل ہو۔ اضافت کی معنی سمجھی ہو نہیں؟ باپ ہونا، بیٹا ہونا، اچھا بھائی ہونا کرو، بھائی ہونا، ابھی دیکھو اگر کسی کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماں باپ کا اکلوتا ہے تو اس کو بھائی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، بھائی ہے ہی نہیں، حالانکہ اولاد ہے ماں باپ کی، بھائی نہیں ہے، کیونکہ بھائی ہونا وہ بالنسبت الی الغیر اس کو حاصل ہو، یہ اضافت ہے، بات سمجھے ہو؟ کم، کیف، اضافت، تینوں آگے۔ این الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بسبب حصولہ فی المکان، الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بسبب حصولہ فی المکان، ٹھیک ہے نا؟ یہ تعریفیں میں نے سننی ہے، صحیح ہے؟ ہاں، شے کو حاصل ہونے والی ہیئت جو اس کو کسی مکان میں حاصل ہونے کے سبب حاصل ہو، کہ باعث حاصل ہو، بات سمجھے؟ الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بسبب حصولہ فی المکان، یہ فی المکان کو فی الزمان کر لو تو متاع بن جائے گا، عین اور متاع میں یہی فرق ہے، الہیئۃ الحاصلۃ للشیء بسبب حصولہ فی المکان
تو عین فی زمان تو متاع، دونوں کی طرف آ گئی. یہ متاع آگے چل کے بیان کر دیں. ٹھیک ہے نا، عین کے معنی بیان کر دیں. بات سمجھے. اب ہے ملک. ملک کیا ہے؟ الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب احاطۃ الشیء کلہ او بعضہ. الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب احاطۃ الشیء کلہ او بعضہ. شے کو حاصل ہونے والی وہ نسبت کہ کوئی چیز اس کے کل کو یا اس کے بعض کو محیط ہو. سمجھے بات؟ الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب احاطۃ الشیء کلہ او بعضہ. ٹھیک ہے، یہ تمہارا لباس. ٹھیک ہے. اب اس لباس کے لحاظ سے جو تمہیں ہیئت حاصل ہے یہ ملک ہے. سر پہ پگڑی ہے، تمہارے سر پہ ٹوپی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ ملک ہے. بسبب احاطۃ الشیء کلہ او بعضہ. کلہ پورا سر سے لے کر پاؤں تک جناب برقع پہن لیا. سمجھے بات کو؟ بعضہ تمہاری قمیص ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یہ چشمہ ہے. بات ہے ذہن میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ملک ہے. احاطۃ الشیء الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب احاطۃ الشیء کلہ او بعضہ. یہ ملک ہو گیا. بات ہے ذہن میں؟ اس کے بعد ہے فعل. الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب تاثیرہ فی الغیر شیئا فشیئا. یسیرا یسیرا بھی صحیح ہے. الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب تاثیرہ فی الغیر شیئا فشیئا. شے کو حاصل ہونے والی ہیئت جو غیر میں اس کی تاثیر کی وجہ سے اسے حاصل ہو. اور وہ تاثیر ہو کیا؟ رفتہ رفتہ، یک لخت نہیں، دفعۃ واحدۃ نہیں. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ بے سبب تاثیر ہی فی الغیر ہو تو فعل ہے. بے سبب تأثر ہی عن الغیر ہو تو انفعال ہے. ذہن میں رکھنا. اس کی غیر میں، اس کا غیر میں اثر انداز ہونا یہ فعل ہے. اس کا غیر سے اثر قبول کرنا یہ انفعال ہے. آگ پر پانی کو رکھ دو. اب آگ پانی کو گرم کر رہی ہے. پانی آگ سے گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آگ کیا کر رہی ہے؟ تسخین، گرم کرنا. ٹھیک ہے. اور پانی کو کیا ہو رہا ہے؟ تسخن، گرم ہونا. ذہن میں رکھنا یہ تسخین فعل ہے، تسخن انفعال ہے. آگ کی یہاں پر جو صفت ہے وہ ہے فعل، مقولہ فعل سے. اور پانی کی جو صفت ہے وہ مقولہ انفعال سے. ٹھیک ہے. الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب تاثیرہ فی الغیر شیئا فشیئا. تو پانی ایسا تو نہیں ادھر اوپر رکھا تو وہ جناب ابل گیا، نہیں، آہستہ آہستہ اس کو گرم کرتی ہے، اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے. یہ مطلب ہے شیئا فشیئا، یسیرا یسیرا، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ. بات میری سمجھ رہی ہو؟ یہ فعل ہے. اور الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب تأثر ہی عن الغیر، دوسرے سے اثر کو قبول کرنا. یہ کیا؟ یہ انفعال. بات ہے ذہن میں؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھ لو، فعل کی تعریف بھی ہوگی، انفعال کی بھی. متاع کی پہلے کر دی. آگے ہے وضع. وضع ذہن میں رکھیں. وضع کیا ہے؟ الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب نسبتین. نسبت بعض اجزائہ الی بعض آخر ونسبت الی الخارج. توجہ ہے؟ الہیئۃ الحاصلۃ الشیء بسبب نسبتین، دو نسبتوں سے. ایک نسبت کے اس کے بعض اجزاء کی اپنے آپ کی طرف نسبت. دوسری ہے اس کے اجزاء کی خارج کی جانب نسبت. اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھ لو کہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے یہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اب آپ کے اس ہاتھ کو آپ کے چہرے سے نسبت ہے. مثلا کیا بھائی، اس ہاتھ میں اور چہرے میں کتنا فاصلہ؟ مثلا یہ 1.5 فٹ کا فاصلہ کر. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کر لو. اب یہ فاصلہ بڑھ گیا. بڑھ نہیں گیا؟ ٹھیک ہے نا. یہاں رکھا تھا تو اور نسبت تھی، یہاں رکھا تو اور نسبت ہو گئی. یہ آپ نے ماتھے پہ خارج شروع کر دی، اب اور نسبت ہو گئی. یہ بعض اجزاء کی اپنے بعض کی طرف نسبت ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کے گھٹنوں کو آپ کے سینے کے ساتھ اور نسبت ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تو اب اور نسبت ہو جائے گی. یہ ہے بعض اجزاء کی
दूसरे बाज़ अज्जा की जानिब निस्बत, एक है बाज़ अज्जा की खारिज की जानिब निस्बत। अभी तुम्हारी खारिज की जानिब भी निस्बत है। अभी देखो छत तुमसे कितनी दूर है, उठ के खड़े हो जाओगे तो कम दूर हो जाएगी, ऐसा है नहीं। बैठे हो तो और निस्बत है, खड़े हो जाओगे तो और निस्बत हो जाएगी। बैठी हो तो तुम्हारे अपने अज्जा को तुम्हारे साथ, बाज़ अज्जा को बाज़ के साथ और निस्बत है, और खारिज के साथ और निस्बत है। उठ के खड़े हो जाओगे तो अपने अज्जा की निस्बतें भी बदल जाएंगी और खारिज से भी निस्बतें बदल जाएंगी। ये है वज़ह। अलहैअतुल हसरतुल शै'i बेसबब निस्बतैन, निस्बत बाद अज्जाही इला बाद आखर व निस्बत इला खारिज। नहीं समझे? ये दो निस्बतों से जो हैत हासिल होती है उसे वज़ा कराने की तारीफ़ आप समझे नहीं? बात है ये। अब आसानी के लिए इन्होंने एक शेर पेश कर दिया। कहा जाता है भाई ये मौक़िफ़ तुसी का शेर है जी, कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जी। मर्द एक मर्द, ठीक है, मर्द एक मर्द जी, गौर करें, जौहर जी, दराज लंबा जी, जी कम जी, ठीक है ना, नेको अच्छा, अच्छा जी, मतलब अच्छा भला मर्द जी, भला मर्द जी, ये कैफियत जी, अच्छाई कैफ है, ठीक है ना। दीदम मैंने देखा, ये तासुर में गैर है जी, ठीक है। आप इसकी तारीफ में पढ़ते हैं, इल्म की तारीफ में, इंतिकाश इंतिकाश सूरा, सूरत का मुंतकिश होना ज़हन में, आसा ज़हन के अंदर, चलो इंतिकाश ये क्या, ये इन्फियाल है जी, ये इसलिए यहाँ पर दीदम क्या है, ये है इन्फियाल। कहाँ देखा जी? बशहर, शहर में जी। अलहैअतुल हसरतुल शै'i बिसबब हुसूली फिल मकान जी, जी अलहैअतुल हसरतुल शै'i बिसबब हुसूली फिल मकान, शहर में देखा जी, ये ऐन है जी, नहीं समझे जी। इमरोज आज, अलहैअतुल हसरतुल शै'i बिसबब हुसूली फिल ज़मान मता जी, नहीं समझे जी। बाखास्ता अपने मतलूब के साथ, अपने महबूब के साथ, ठीक है ना, अपने मालो ज़र भी कर सकते हो, है ये निस्बत जी, यानी जो उसका मकसद था जी, बाखास्ता अपने मतलूब महबूब जी और मकसूद के साथ जी, बात समझ रहे हो? आप गौर करो कि मतलूब कहो, मकसूद करो, चलो महबूब करो, ये भी निस्बत है जी, ठीक है ना। हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ कभी अपनी बीवी के साथ जी, अपनी बीवी के साथ जी, तो बीवी भी निस्बत है, इजाफत है जी, पर बगैर इजाफत की बीवी तो नहीं होती ना। ऐसी औरत जो है वो बीवी नहीं, और ऐसी मर्द शोर भी नहीं जी, शोर है उसकी निस्बत से, बीवी इसकी निस्बत से, यही इजाफत है, आपको बताया जी से। बात समझे? अलहैअतुल हसरतुल शै'i बिन्निस्बत इलल गैर वलो बिन्निस्बत इलैहि, ये क्या हो गया? बाखास्ता, ये इजाफत हो गई। नशिस्ता बैठा, मैंने बैठा देखा जी, ये वज़ा है जी, समझे बात को? बैठना वज़ा है जी, भी आपको मैं बता रहा था, क्योंकि बैठना आपके बाज़ अज्जा बाज़ के साथ एक मखसूस निस्बत है, वो निस्बत बदले तो आप खड़े हो जाते हैं जी, ठीक है ना। तो नशिस्ता क्या हो गया? ये वज़ा हो गया। अज़खेश कर्द, कर्द जो उसने किया जी, ये फेल है, ठीक है। फेरोज वो क्या था? वो खुश था, वो कामयाब अपने आप को समझता था जी, ठीक है। इसको क्या कहा? ये मिल्क है। इसका मिल्क होना महल्ले नज़र है जी, ठीक है ना, उसकी खुशी, उसकी कामयाबी, ठीक है ना, इसका महल्ले, इसका मिल्क होना महल्ले नज़र है, क्योंकि जो मिल्क है उसके बारे में क्या है, उसमें बेसबब इहातत शै'i कुल्लहु बादहु, तो अब ये कामयाबी और खुशी, इसलिए बाद ज़रात ने और भी मिसालें पेश की हैं, लेकिन ये है कि आप यूँ कह सकते हो कि अक्सर मक़ूले इसके अंदर मौजूद हैं जी, बात ही जल्दी माना करें। और जामे है इन 10 मक़ूलों को ये फ़ारसी शेर, एक लंबा मर्द भला देखा मैंने शहर में आज, अपने मतलूब के साथ बैठा, अपने काम पर खुश, या अपने काम में कामयाब, ठीक हो गया? बात समझे हो नहीं?